بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے پائیدار سب سے محکم راستہ ہے. امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت و سعادت آپ کا سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام کی وجود کے صدقے میں کہ جنہیں خیر مولود کہا ہے امام رضا نے کہ برکت فرمایا کہ روئے زمین پر ہمارے شیعوں کے لیے میرے بیٹے ابو جعفر جواد سے بڑھ کر کوئی بابرکت مولود پیدا نہیں ہوا. تو امام رضا نے ان کو بابرکت مولود کہا ہے. تو خدا تعالیٰ میں ان کی وسیلے سے ہمیں سعادت سے ہمکنار کرے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. امام جواد علیہ السلام 10 رجب 195 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور شہادت آپ کی زکوٰۃ کے آخری دنوں میں آخر زکوٰۃ 220 ہجری ہے. ٹوٹل عمر مبارک آپ کی فقط 25 سال ہے اور 17 سال آپ نے امامت کے فرائض سنبھالے ہیں 202 ہجری سے لے کر 220 تک. فقط 8 سال کی عمر مبارک میں آپ امامت کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں. 8 سال تھی فقط. اور سب سے پہلے وہ امام ہے کہ جو انتہائی چھوٹی سن میں امامت کے منصب پہ پہنچے. لہٰذا بہت زیادہ اختلاف بھی ہوا حتیٰ شیعوں کے درمیان بھی کہ کیسے ممکن ہے ایک بچہ ہمارا امام بن سکے اور ہم پورا دین اس سے لیں. تو لہٰذا امام نے اپنے علم کا اظہار کیا اور مختلف کرامات امام کی وجود سے ظاہر ہوئیں اور امام نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو لاجواب کیا. بڑے مناظرے ہیں امام کے اپنے لوگوں سے بھی دوسروں سے بھی. اور پھر مامون بھی ان کو لے گیا اپنے دربار میں اور اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح سے کرا دیا تاکہ اپنی نظر میں رکھے. اور پھر وہاں پہ بھی بڑے مناظرے امام نے کیے ہیں. تو ہر مناظرے میں امام کامیاب ہوئے اور لوگوں نے تسلیم کیا کہ چاہے وہ بچے ہی ہوں لیکن اللہ کی طرف سے امام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت اور علم عطا فرمایا. علم لدنی کے مالک ہے. اور دنیا نے تسلیم کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے امام جو ہے چاہے بچپن میں ہی ہوں بچے ہی ہوں تب بھی وہ ہر طرح کا علم رکھتے ہیں. تو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام جواد کی معرفت نصیب فرمائے. امام کا ایک فرمان امام فرماتے ہیں المومن یحتاج الی ثلاث خصال. فرمایا کہ مومن ہر وقت میں ہر حال میں 3 خصلتوں کا محتاج ہے کہ وہ 3 خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے اس کی سعادت کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کے کمال کے لیے. 3 خصلتیں 3 خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے. پہلی توفیق من اللہ عز و جل کہ اللہ کی طرف سے توفیق اس کا محتاج ہے کہ ہمیشہ خدا کی توفیق کا طالب رہتا ہے. توفیق الہی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا کام کرنا نیکیوں کی طرف جانا نماز پڑھنا دیگر جتنے امور ہیں جو اعمال خیر ہم انجام دیتے ہیں توفیق الہی ہے. تو لہٰذا ہمیشہ توفیق خدا سے طلب کرنی چاہیے کہ خدا ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما. دوسری چیز وواعظ من نفسہ کہ
مومن محتاج ہے کہ وہ اس کے اندر سے اس کو نصیحت کرنے والا ہو، یعنی اس کے وجود سے مراد یعنی اس کی ضمیر، اس کا انر جو ہے نا بیدار ہونا چاہیے. اس کا اندر اگر بیدار ہے تو اگر اس سے کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے تو فوراً جو اس کو نصیحت کرتا ہے، اگر کہیں کوتاہی کرے فوراً اس کو نصیحت کرتا ہے اس کا اندر، اس کا ضمیر. اور اگر خدا نخواستہ کو گناہ ہو جائے تو فوراً اس کو ملامت کرتا ہے تاکہ وہ فوراً خدا کے حضور میں توبہ و استغفار کرے. تو بس اندر سے ایک واعظ انسان کو، جو ایک مومن کے لیے ہمیشہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا بیدار رہے. اور تیسری چیز جس کی ضرورت ہے ایک مومن کو فرمایا کہ وہ قبول ممن ینصحہ، اور یہ کہ اس کے پاس اس کا ایسا دل ہو کہ وہ جو بھی اس کو خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو نصیحت کرے تو وہ اس سے آگے اکڑ جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ بڑے آئے نصیحت کرنے والے، پہلے اپنے آپ کو اصلاح کریں. ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ آپ کسی کو کہیں، آرام سے بھی کہیں، احترام سے بھی کہیں، تب بھی وہ غصے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے افراد کو. تو مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن اگر کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے احترام کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، تو اس کی نصیحت کو قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے اور کوئی نصیحت کوئی اس کو نصیحت کر رہا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے اور تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں جن کی ہمیشہ مومن کو محتاج ہے اور ہمیشہ اس کو ضرورت ہے. اللہ کی طرف سے توفیق، اس کے اندر سے واعظ موجود ہو جو اس کو نصیحت کرے، یعنی اس کا ضمیر بیدار ہونا چاہیے، اور یہ کہ وہ دوسروں کی نصیحت کو بھی جو خیر خواہی کے پر مبنی ہو ان کو بھی نصیحت کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں امام جواد علیہ السلام کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیقات خیر، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج ہم انشاءاللہ سورہ رعد کی آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. فرمایا کہ اور اللہ ہی کو سجدہ گریز ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. زمین و آسمان کے بسنے والے سب اس کے حضور میں سجدہ ریز ہیں، چاہے وہ شوق کے ساتھ کریں طوعاً او کرہن، چاہے ناچاری سے کریں، شوق سے یا ناچاری سے. طوعاً و کرہن، یہ شوق ناچاری سے اس کے سامنے بہرحال سجدہ ریز ہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ، اور ان سب چیزوں کے سائے بھی، نہ فقط وہ خود بلکہ ان کے سائے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. بالغدوء والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، صبح شام اس کے حضور میں سر بسجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. سجدہ علامت ہے تواضع کی، خضوع کی. سجدہ انکسار کی علامت ہے. اور نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ اس لیے ہے کہ خدا کے حضور میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے سامنے خضوع و انکساری کا اظہار کرتے ہیں. لیکن سجدہ جو ہے وہ کا معنی عام ہے. فقط یہ جو سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں یہ فقط یہی سجدہ نہیں ہے. سجدہ کلی طور پر انکساری اور خضوع کا نام ہے. ہر چیز کا سجدہ اپنے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی سجدہ یعنی تواضع ہے، انکساری ہے، خدا کے سامنے جھکنا ہے اور اس کی سر تسلیم خم کرنا ہے. سجدہ ہر چیز کا سجدہ اپنے اعتبار سے ہے. جب ہم کہتے ہیں سجدہ آسمان و زمین یا جو کچھ آسمان و زمین میں سجدہ ریز ہے تو ایسا
نہیں کہ مطلب جس طرح سے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح سے سجدریز ہیں، بلکہ خدا کے سامنے تواضع و انکساری کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اور اس کے اوامر اور اس کے تمام احکام کے پابند ہیں، اور اس کے سر تسلیم خم کیا ہوا انہوں نے۔ ایک تو یہ ہو گئی سجدے کی بات، اور حتیٰ یہ کہ جب فرمایا گیا کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، تو وہاں پہ بھی سجدہ، فرشتوں کا سجدہ ہماری طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کے سامنے تواضع کی، انہوں نے انکساری کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفۃ اللہ تھے، زمین کے اوپر اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ تھے، تو لہٰذا کہا کہ جو زمین پر میرا خلیفۃ اللہ ہوگا تو اس کے تابع فرمان ہو، کہ اس کے سامنے سر سجود ہو، اور یعنی فرشتوں کو کہا کیونکہ وہ میری طرف سے نائب ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ تو پس سجدہ یعنی تواضع، انکساری اور اپنے آپ کو جھکانا۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، چاہے وہ شوق سے ہو یا ناچاری سے سجدریز ہے، یعنی طوعاً مطلب یہ کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ سجدریز ہے، اور اس کائنات کی بہت ساری چیزیں وہ اپنے اختیار کے ساتھ ہے، لیکن کرہن یعنی تکویناً، نہ چاہے تب بھی، یعنی حتیٰ اس میں کہا گیا کہ حتیٰ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو خدا کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ بظاہر تو سجدہ نہیں کرتے، اپنے جو ان کے اختیار دیا گیا ہے کہ تم خدا کے حضور میں سجدہ کرو، لیکن ان کے جسم کے ہر ایک سیل خدا کے سامنے سجدریز ہے، ٹھیک ہے، ان کے اجزاء بدن سجدریز ہیں خدا کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے حکم کے، خدا کے جو انہوں نے حکم، اللہ تعالیٰ نے جو سیل، جس سیل کو جو ذمہ داری دی ہے وہ انجام دے رہا ہے، یعنی خدا کے حکم کے وہ تابع ہیں۔ انسان کی باڈی کے جو سیلز ہیں حتیٰ وہ بھی خدا کے سامنے سجدریز ہیں، یعنی خدا کے تابع فرمان ہے اور اس کے سامنے انکساری کرتے ہیں۔ تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے سامنے تابع فرمان ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان ہے جس کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا اور وہ کرتا ہے، وگرنہ پوری کائنات چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تکویناً خدا کے حضور میں سجدریز ہے۔ تو لہذا طوعاً یعنی چاہتے ہوئے، یعنی جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے اختیار کی بنیاد پر سجدریز ہے، اور جسے اختیار نہیں ہے تکویناً خدا کے حضور میں سجدریز ہے، پوری کائنات خدا کے حضور میں سجدریز ہے۔ اور حتیٰ نہ فقط وہ بلکہ ان کے سائے بھی، اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں کے سائے بنائے، یعنی جو چیز شفاف ہے، جس سے نور گزر جاتا ہے، اس کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری چیزیں اس سے کائنات میں ان کا سایہ ہے۔ سایہ یعنی جب ایک طرف سے نور پڑتا ہے اور اس نور جب اس چیز جو کہ ٹھوس چیز ہے، جس کے اندر سے وہ شفاف نہیں اور اس کے اندر سے نور گزر نہیں سکتا، تو اس چیز کا سایہ وجود میں آتا ہے۔ سایہ بھی یعنی اس آیت کی مد نظر رکھتے ہوئے سایہ بھی ایک باشعور چیز ہے، یعنی سایہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایسا کہ جو ہے وہ بالکل ایک عدم چیز کا نام ہو، عدم کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی چونکہ ہم یہ کہیں کہ ایک نور کے عدم کو سایہ کہتے ہیں، جہاں پہ نور نہ ہو اس کو سایہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سایہ اس آیت کی بنیاد پر خود سایہ بھی ایک حقیقت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے۔ حتیٰ سایہ بھی خدا کے حضور میں سجدریز ہے اور اس کے تابع فرمان ہے، چاہے صبح ہو یا شام ہو۔ صبح شام کا مطلب یہ فقط یہ نہیں ہے کہ فقط صبح اور فقط شام، بلکہ یہ محاورتاً بھی ہم کہتے ہیں صبح شام، ٹھیک ہے، صبح شام یہ کام کرتا ہے، صبح شام یہ، تو صبح شام یعنی مراد ہے کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے خدا کے حضور خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ پھر فرمایا قل من رب السماوات والارض، کہہ دو، پوچھئے ان سے کہ کون ہے آسمان اور زمین کا رب، قل اللہ، کہہ دو اللہ ہی ہے، قل افاتخذتم من دونه اولیاء، کہہ دو پس کیا تم نے انتخاب کیے، تم نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ولی، اس کے سوا اوروں کو ولی بنا لیا ہے، ایسے
لوگوں کو ایسوں کو ولی بنا دیے کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ نہ اپنے نفسوں کے لیے بھی وہ نہ کسی نفع اور نہ کسی نقصان کی کا اختیار رکھتے ہیں، یعنی وہ لا یملکون یہ اختیار نہیں رکھتے لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے نفعا ولا ضرا، جب وہ اپنے آپ کے لیے کوئی نفع و نقصان کی اختیار نہیں رکھتے تو دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دو کیا برابر ہو سکتے ہیں اعمی نابینا والبصیر اور بینا، کیا کوئی نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، اور یا کیا مساوی ہیں تاریکیاں اور نور؟ مساوی یقیناً نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکا قرار دیے ہیں، شریک قرار دیے ہیں؟ خلقو کا خلق ہی، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے؟ یعنی کیا جو انہوں نے شریک بنائے ہیں یہ جو ان کے شرکا ہیں، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز خلق کی ہے؟ خلقو، انہوں نے کوئی خلق کیا ہے کا خلق کی اللہ کی خلق کی طرح، یعنی جس طرح اللہ نے خلقت کی ہے کیا انہوں نے بھی کوئی خلقت کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، بس ان کے لیے مشتبہ ہو گیا کہ مخلوق جس کی وجہ سے ان پر پیدائش کا مسئلہ مشتبہ ہو گیا کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں یا ان کے ہمارے شریکوں نے بنائی ہیں، کیا یہ مسئلہ ہوا؟ قل، کہہ دو اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہی واحد یکتا بھی ہے اور قہار بھی ہے، یعنی بڑا غالب ہے اور اس کا سلطہ ہے، وہ ہر چیز کے اوپر مسلط ہے اور غالب ہے۔ تو اب توجہ فرمائے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ چند سوال کر رہا ہے کفار و مشرکین سے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کو کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے، خدا کی اطاعت نہیں کرتے، خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو یا رسول، اے رسول، کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش دینے والا، ٹھیک ہے، یعنی اس کائنات کا رب کون ہے؟ تو وہ قل، پھر دوبارہ کہا قل، کہہ دو اللہ ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال کر کے پھر جواب بھی خود ہی دے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی بات جب اتنی واضح ہے، اتنی روشن ہے، کہ اس روشن ہونے اور واضح ہونے کو بتانے کے لیے کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کون ہے آسمان و زمین کا رب، ٹھیک ہے؟ جیسے کہا جائے کہ یہ بتاؤ دن ہے یا رات ہے، یقیناً رات ہے، یہ رات ہے، مثلا فوراً آپ جواب دے دیتے یقیناً رات ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ کون ہے آسمان اور زمین کا رب؟ یقیناً اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی آسمان اور زمین کا رب ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کتنا واضح ایک روشن بات ہے کہ اس کو کچھ جھٹلا نہیں سکتا، یعنی خود ہی جواب دے دیا۔ پھر فرمایا کہ بس جب اللہ ہی رب ہے تو پھر کیوں ایسے لوگوں کو ولی بناتے ہو کہ جو اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہٹا۔ اچھا، من دون ہی جب کہتا ہے من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ سے ہٹ کے، کچھ اولیاء ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو بنایا ہے، جیسے ائمہ معصومین ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء ہیں، ائمہ معصومین ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، یعنی جن کو اللہ نے خود بنایا، اور اللہ سے من دون ہی کا لفظ نہیں ان کے اوپر صد کرتا، یعنی اللہ سے ہٹ کے نہیں ہے بلکہ اللہ سے متصل ہے، اللہ کے بلکہ واسطہ فیض ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ کے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو من دون ہی کا جو لفظ آتا ہے یعنی خدا کے مقابلے میں، خدا سے ہٹ کر، خدا کے علاوہ، خدا سے جن کا رابطہ نہیں ہے، ٹھیک، تو ان کو تم اولیاء بناتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے بدھ تھے یا دیگر جو ہے وہ لوگ بہت سارے انسانوں کو اپنا ولی بنا دیتے جن کا تعلق خدا سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کو تم ولی بناتے ہو کہ جو کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بدھ کیا اختیار رکھتے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم، اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع کا، کوئی نقصان کا۔ جب اپنے نفع نقصان کا کوئی
جو ہے وہ نہیں رکھتے اختیار، تو پھر کیسے تم جو ہے وہ ان کو ولی بنا دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک بات آئی کہ یہ معمولاً ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ جوگی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ان کو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوتے، میلے کچالے پڑے ہوتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ طہارت ہے، نہ روزے کو پتہ ہے، نہ کچھ، ٹھیک ہے، بلکہ قریب جہاں گالیاں بھی دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، ان کے منہ سے جو نکل جائے بات وہ پورا اثر کرتی ہے۔ یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے، یہ انتہائی جہالت ہے۔ ایسا بندہ کہ جو نہ اپنے نفع نقصان کی اس کو کچھ مالک نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو غلاظت میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ انتہائی جہالت ہے، ہمارے معاشرے کا یہ روگ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں آئے دن لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی بلکہ پرستش کی حد تک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، منتیں مارنے ہوتے ہیں، مرادیں مار رہے ہوتے ہیں، مر جائے تو مزار بنا دیتے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں۔ بھئی کس نے کہا ہے وہ ولی اللہ ہے؟ تم نے غلط ایڈریس پہ چلے گئے ہو، یہ ایڈریس غلط ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، رانگ نمبر ہے، دوسرے معنوں میں رانگ نمبر ہے۔ وہ جو تمہیں خدا کے ساتھ پیوست نہیں کر سکتا، وہ جو تمہیں خدا کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا، وہ کیسے ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کرتب کو دیکھ کے اس کے، یہ تو اس سے تو بہتر وہ جوگی ہیں، جو ہندو جوگی ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے کرتب دکھاتے ہیں، تو ہم بھی کہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، خدا کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے، مشرک ہیں، لیکن وہ بڑے کرتب دکھا لیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط جہالت ہے لوگوں کی، اور اس جہالت سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، اللہ کا ولی وہ جو خدا کے ساتھ ارتباط میں، جو دعا کرتا ہے، جو مناجات کرتا ہے، جو نمازی ہے، جو روزہ، جو شریعت کی پوری پاسداری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ائمہ کی سیرت ہمارے لیے واضح ہے، لہٰذا قطعاً یہ اس طرح کی جہالت میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو نفع نقصان کا فائدہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم ان کو ولی بناتے ہو کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے اولیاء کو چھوڑ کر، کہ جو اپنے نفع نقصان کی جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا فرما رہا ہے، تم سوال کر رہا ہے کہ کیا، ذرا سوچو تو صحیح، تھوڑی سی اگر عقل ہے تو سوچو کہ ایک نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، ایک جاہل ایک عالم برابر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ایک پاک و پاکیزہ انسان اور ایک نجس انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک طاہر اور ایک نجس برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ پس اعمیٰ، ایک نابینا اور بینا میں جب فرق موجود ہے تو اسی طرح یہاں پہ فرق ہے۔ حل تستوی الظلمات، پھر دوبارہ سوال کر رہا ہے کہ تھوڑا سوچے تو صحیح، کیا تاریکیاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پاکیزگی اور نجاست برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری تمہارے سامنے چیزیں ذرا سا سوچو، تاریکی اور نور برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے؟ کیوں شریک بنائے؟ شاید ان کے شریکوں نے بھی کوئی چیز خلق کی ہے۔ خلقوں کا خلق کی، کیا ان کے شریکوں نے اللہ کی طرح کوئی چیز خلق کی ہے کہ ان کے لیے فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا کہ یہ اللہ نے خلق کیا ہے یا ہمارے شریکوں نے خلق کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بیدار کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے نفسوں کو جو خدا کے سوا کسی اور کو ولی بناتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر خدا کے علاوہ جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، ان کو اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا خدا کے سوا تمہارے ان شریکوں نے کوئی چیز خلق کر لی ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ ان کے شریک اس قادر بھی نہیں کہ مکھی کو خلق کر سکیں، بلکہ فرمایا کہ مکھی کا خلق کرنا تو کجا، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے تو یہ اس قادر نہیں کہ وہ مکھی سے وہ چیز واپس لے لیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا بئست طالب والمطلوب، کتنے برے ہیں طالب و مطلوب، یعنی تم اس کو ولی بناتے ہو جو اس قادر نہیں کہ مکھی سے بھی کوئی چیز واپس لے لے۔ اگر مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جاتی ہے تو وہ واپس نہیں، قادر نہیں ہے کہ اس کو مکھی سے واپس لے سکے، مکھی بنانا تو کجا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن کریم میں،
تو مکھی جیسی ایک انتہائی باریک چیز، انتہائی ناچیز چیز دوسرے الفاظ میں، وہ تم نہیں بنا سکتے، تو پھر کیسے خدا کی عظیم کائنات کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ قل اللہ خالق کل شیء، خدا ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کائنات کی وسعتوں میں ذرا نظر تو دوڑاؤ، خدا کی عظمت تمہیں نظر آ جائے گی۔ والواحد القہار، وہی واحد ہے، وہی قہار ہے۔ تو بس یہاں سے پتہ چلا کہ وہی خالق ہے، وہی رب ہے۔ اور خالق ہونا خدا کا ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ خالق ہو گئے، ایک دفعہ خلق کر دیے تو بس ختم، ٹھیک ہے اب ایک دفعہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، نہیں، وہ مسلسل خالق ہے۔ خدا کی خلقت جاری ہے، خدا اس کائنات کو بھی وسعت دیتا جا رہا ہے، خدا ہمیں فرشتے بھی خلق کرتا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ اس کائنات کے اندر بھی مخلوقات کو خلق کر رہا ہے، مسلسل خلقت ہے۔ حتیٰ ہماری توفیق جو ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ بھی خلقت الہی ہے، ہمیں جو سانس مل رہی ہے یہ بھی خلقت الہی ہے۔ یعنی مسلسل یہ توفیق جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، جو فیض جاری اللہ کا اس کائنات میں جو فیض جاری ہے، یہ خلقت الہی ہے۔ ہر لمحے خدا خالق ہے، ہر لحظے خدا خالق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیض الہی اگر نہ ملے ہمیں ایک لمحے کے لیے تو ہم تباہ ہو جائیں، نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی، جیسے مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ رب لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار مجھے ایک لحظے کے لیے بھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا، مسلسل فیض۔ یہ خدا تعالیٰ کی خالقیت جاری۔ اسی طرح خدا رب ہے، ربوبیت الہی، یعنی پوری کائنات کی مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات کو، نظام کو، سسٹم کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اگر اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کے حکم کے تحت اوامر کو انجام دیتے ہیں، لیکن اصل کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس پوری کائنات کی ربوبیت، پوری کائنات کا رب اور پرورش دینا والا وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں، اور وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ آگے ارشاد فرمائے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ، فرمایا کہ اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فسالت اودیہ، بس ندیاں جو ہے وہ جاری ہو گئیں۔ اودیہ وادی سے ہے، یعنی کہ ندی نالے جو کہ معمولاً وادیوں میں ہوتے ہیں، دریاؤں کے درمیان ہوتے ہیں، ان کو برساتی نالے بھی کہتے ہیں۔ یہ اودیہ یعنی وہ وادیاں یا وہ برساتی نالے جاری ہو گئے، بقدرہا، اپنی مقدار کے حساب سے، یعنی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے، ہر جتنی جس نالے، جس ندی کے اندر ظرفیت ہے اتنی اس کے اندر پانی بہنے لگا۔ فاحتمل السیل زبدا، پس یہ سیل، یہ جو سیلاب آیا، پانی کا بہو آیا، تو اس سے کیا ہوا، سیلاب نے جھاگ کو اٹھایا۔ فاحتمل السیل، سیل نے، سیلاب نے اٹھا لیا، زبدن، ٹھیک ہے، جھاگ کو، رابین، اضافی جھاگ کو اٹھا لیا اپنے اوپر، وہ ساتھ ساتھ جھاگ بھی جاری ہے۔ فرمایا اور اسی طرح سے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور اسی طرح سے وہ بھٹیاں کہ جن بھٹیوں پہ تم آگ جلاتے ہو اور مختلف دھاتوں کو ان میں گرم کرتے ہو، وَمِمَّا، اور اس میں سے يُوقِدُونَ، جنہیں تم جلاتے ہو اور جنہیں تم آگ روشن کرتے ہو جن پر، اور یعنی وہ دھاتیں وغیرہ، ٹھیک ہے، سونا، چاندی، پیتل، لوہا، جو چیزیں ہیں، ان کو آگ میں ڈالتے ہو، پھر نار، آگ میں ڈال کر ان کے اوپر آگ جلاتے ہو، کس لیے، ابتغاء حلیتن، ٹھیک ہے، یعنی کوئی سونا یا کوئی زیورات وغیرہ بنانے کے لیے، حلیہ زیورات کو کہتے ہیں، زیورات بنانے کے لیے، اور متاعین، یہ زندگی کا کچھ سامان، دیگچہ، کوئی ایسی طرح کی چیز، برتن بنانا چاہتے ہیں، زندگی کا سامان اس سے بنانا چاہتے ہو، تو اس میں بھی جب اس پیتل کو یا اس لوہے کو یا اس سونے کو یا جو بھی چیز ہے اس کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس میں بھی مثلہ، اسی طرح سے ہے، زبد مثلہ، اسی طرح سے جھاگ اٹھتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے حق اور باطل کی، حق اور باطل کی مثال کو بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بس جو کہ جھاگ ہے، زبد یعنی جھاگ،
فَيَذْهَبُ بس وہ تو چلی جائے گی ناکارہ ہو کر، یذہب ناپید ہو جائے گی، جفان ناکارہ ہو کر، وہ ناکارہ اور بے مقصد ہو کر کہ وہ چلی جائے گی، فضول ختم ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ اور لیکن وہ چیز جو لوگوں کے فائدے کے لیے، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتا ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے، مثال بیان کی ہے حق اور باطل کی، کہ انسان کبھی ایسا نہ ہو کہ باطل کی ظاہری شان و شوکت یا باطل کی ظاہری جو ہے وہ نمود و نمائش اور اس کا اکڑنا اور اس کا اپنے آپ کو پیش کرنا اور یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ دھوکہ نہ کھا جائے۔ اس مثال کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو طرح سے مثال دی ہے کہ ایک کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے جو ہے وہ ندیاں نالے بہ نکلتے ہیں، تیزی سے جب پانی چلتا ہے اس میں خس و خاشاک اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جھاگ اٹھتی ہے، یا مثلا اونچائی سے بھی جب پانی گرتا ہے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سے جھاگ اٹھتی ہے۔ البتہ پانی جتنا شفاف ہو جھاگ کم ہوتی ہے، پانی جتنا میلا اور کچیل ہو اس کے میل کچیل آتی ہے، اس میں سے جھاگ اتنی زیادہ اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب انسان مثلا پیتل، لوہا، سونا، چاندی اور اس طرح کی جو دھاتیں ہیں ان کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، گرم جات کیا جاتا ہے، تو بالکل وہ جب مائع کی شکل اختیار کرتی ہے تو ان میں سے بھی جھاگ اٹھتی ہے۔ یا اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مکھن وغیرہ ان چیزوں کو جب ابالتے ہیں تاکہ اس سے گھی نکالیں تو اس کے اوپر بھی جھاگ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ گڑ وغیرہ جو بناتے ہیں گنے کے رس نکال کے، اور اس کو بھی جب کیا جاتا ہے صحیح طرح سے گرم کیا جاتا ہے، ابلتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ نکل آ جاتی ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں، یہاں دو مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو جھاگ ہے، یہ جھاگ اصل ہے یا وہ اصل وہ مایا، وہ خالص پانی اصل چیز ہے، یا وہ دھات اصل چیز ہے، یا جھاگ اصل ہے؟ کہا کہ یہ جو جھاگ ہے فیضب و جفان، یہ تو فضول ہے، اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب مکھن سے گھی نکالنا چاہتے ہیں تو وہ جو اوپر جھاگ آئی ہے اس کو کیا کرتے ہیں، ہم نتھار لیتے ہیں، اس کو پن لیتے ہیں، اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ پانی کے اوپر جھاگ جو ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دھاتوں کو جب گرم کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو جھاگ آتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، تب اس کے بعد جا کے سونا خالص بنتا ہے، تب اس کے بعد جا کے جو ہے وہ دھات میں خالصیت آتی ہے۔ یعنی یہ جو جھاگ ہے، اس جہاز کی کوئی اہمیت پر میں اللہ تعالیٰ باطل حق اور باطل کی مثال اسی لیے دیتا ہے کہ حق وہ پانی ہے جو خالص ہے، حق وہ پانی ہے جو خالص دھات ہے، حق وہ ہے جو کہ خالص چیز ہے۔ یہ جو جھاگ تمہیں نظر آتی ہے یہ باطل ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اور بظاہر یہ حق اور باطل کبھی مکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اب حق اور باطل بظاہر مکس ہو جاتا ہے، اوپر جو زیادہ شور کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، اپنے آپ کو بنا کے پیش کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہی حق ہے، حالانکہ وہ باطل ہے، وہ جھاگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیکار چیز ہے۔ جو حق ہے وہ آرام ہوتا ہے، وہ سکون میں ہوتا ہے، وہ مسلسل عمل کرتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ما ینفع الناس لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ امن قائم کرتا ہے، وہ شور شرابہ نہیں کرتا، وہ جھگڑے نہیں کرتا، فضول اور ریاکاریاں نہیں کرتا، اپنے آپ کو دکھلاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو کام کرتا ہے محکم طریقے سے کرتا ہے، جو فائدہ دیتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ حق اور باطل کے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ چونکہ مکس ہو جاتی ہے حق اور باطل تو لوگ باطل کو ہی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال دیتا ہے تاکہ پہچان لیں کہ یہ جو جھاگ ہے یہ جھاگ حقیقت میں باطل ہے، حق نہیں ہے۔ حق جو ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، حق جو ہے مضبوط ہوتا ہے، حق کے ریشے اور اس کی جڑیں پائیدار ہوتی ہیں، جبکہ باطل جو ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ باطل فقط اوپر اچھلتا ہے اور اچھل کر ایک وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ میل کچیل ہوتی ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی چیز کی جو جھاگ ہوتی ہے وہ میل، حقیقت میں اس کی میل کچیل ہوتی ہے، تو باطل در حقیقت اس میل کچیل کا نام ہے۔
جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، زیادہ شور کرے گا، زیادہ ہنگامے کرے گا، ٹھیک ہے. تو بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی. آپ دیکھیں تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھ لیں تو اب یہاں پہ بعض مختلف تعبیریں لوگوں نے کی ہیں کہ یہاں پہ کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. ہدایت بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی بھی ہو سکتی ہے، وحی کی صورت میں. تو بہرحال جو بھی ہو، کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطل حق کو جو ہے وہ حق متصل ہے خدا کے ساتھ، آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا ہے. حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، حق وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، حق وہی ہے جو کہ خدا سے متصل ہے. اور باقی جو کہ اس میں خس و خواہشات مکس ہو جاتے ہیں اور جھاگ کی صورت ہو جاتی ہے اور میل کو چلا جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ باطل ہے. لہٰذا آپ کو نکھارنا ہے، اپنے آپ کو نتھارنا ہے، ٹھیک ہے. اپنے وجود کو بھی باطل سے پاک کرنا ہے. مثال کے طور پر شیطانی وسوسوں کو باطل اور اس جھاگ سے تعبیر کی گئی ہے کہ انسان اگر اپنے ایمان کو خالص رکھے تو ایمان جو ہے وہ حق کی بنیاد پہ چلے گا. لیکن یہ وسوسے ہیں، مختلف طرح طرح کی قدرتیں ہیں اور دنیاوی محبت، دنیا کی محبت ہے، زیب و زینت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس باطل کی طرح جو کہ ایک جھاگ کی طرح ہیں، جو کبھی کبھی ہمیں بھلی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے باطل کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن ان سب سے اپنے آپ کو نتھار کے صاف کرنا ہے، خالص کرنا ہے، تب جا کے ہم ایک حقیقی اور خالص مومن بن جاتے ہیں. یعنی جتنا جتنا ہم حق کی طرف مائل ہوں گے، باطل سے دور ہوں گے، اتنا اتنا ہمارے اندر ایمان قوی ہوتا جائے گا. اور ان چیزوں کے دھوکے میں نہ آئیں، اس جھاگ کی دھوکے میں نہ آئیں. تو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال دی ہے کہ حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے کہ حق اور باطل جو ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان مکس ہو جائے اور تم پہچان نہ سکے کون سا حق ہے کون سا باطل ہے. اور شناخت بہت ضروری ہے. حق پائیدار ہے، حق ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن باطل جو ہے کیا ہے؟ نابود ہونے والا ہے. اور اس حوالے سے بہت سارے فرامین بھی ہیں. امام معصومین علیہ السلام سے ایک فرمانا جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، وہ آپ کی خدمت میں جو وہ بیان کروں گا. جیسے کہ امام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جیسے کہ امام علیہ السلام نے اصحاب جمل کے بارے میں، جنگ جمل امام نے جب لڑ رہے تھے تو جنگ جمل میں امام نے فرمایا اصحاب جمل کے بارے میں کہ قد رعدوا وابرقوا وما هذه الامرين الفشل، کہ وہ رعد و برق کسی گرج چمک دکھاتے ہیں لیکن انجام کار سستی اور ناتوانی کے سوا کچھ نہیں. یعنی باطل اسی طرح سے بڑکے مارتا ہے، گرج چمک دکھاتا ہے، لیکن فرمایا کہ انجام کار سستی اور ناتوانی کے سوا کچھ نہیں. لیکن اس کے برعکس ہم جب تک کوئی کام انجام نہ دے لیں گرج چمک نہیں دکھاتے، ہم نہ برسیں تو سیلاب خروشان نہیں اٹھاتے. یعنی ہمارا پروگرام عمل ہے، نہ کہ باتیں کرنا. صرف باتیں نہیں کرتے. باطل جو ہمیشہ باتیں مار کرتا ہے، بڑکے مارتا ہے، لیکن حق جو ہے جو بات کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. اور اس لیے فرمایا لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف علی المرتا. فرمایا کہ اگر باطل حق سے نہ مل جائے تو حق کے متلاشیوں کے لیے مخفی نہ رہے. یہ ہوتا ہے باطل مکس ہو جاتا ہے حق کے ساتھ، لہذا مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو اگر باطل حق سے نہ مل جائے تو حق کے متلاشیوں کے لیے مخفی نہ رہے. اور اگر حق باطل سے جدا ہو جائے تو بدگو لوگوں کی زبان اس سے منقطع ہو جائے گی. لہذا حق اور باطل چونکہ مکس ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. فرمایا کہ شناخت کرو، حق اور باطل کے درمیان پہچان کرو. آگے فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. فرمایا کہ جو لوگ، جن لوگوں نے استجابت کی، یعنی استجابت کیا ہے؟ یعنی جواب یا لبیک کہا، اللہ کی پکار کو کا لبیک کہا. استجابوا لربهم، جنہوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کیا اور اپنے پروردگار کو لبیک کہا، ان کے لیے الحسنہ ہے، بہترین
نتیجہ ہے ان کے لیے، نیک نتیجہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب بھی ان کی ملکیت ہو جائے، سونے چاندی پہاڑ آسمان، ان جتنی بھی زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ سب ان کی ملکیت میں ہو جائے اور سب کے وہ مالک بھی ہو جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، نہ فقط زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے بلکہ اس کے برابر اور بھی، یعنی دو برابر ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اور بھی ان کے مثل جو ہے اس کے مثل ان کے لیے ہو جائے، لَفْتَدُوا بِهِ، اور اس کو وہ فدیہ کر دیں، دے دیں، تاکہ کیا کریں، ہمیں نجات مل جائے اللہ کے عذاب سے۔ تو فرمایا تب بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بدترین حساب ہے، بہت برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المہاد، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے، اتنی بری جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی دعوت کو لبیک جنہوں نے کیا، کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے اپنی وحدانیت کی طرف، خدا نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس کے سامنے سر و سجود خم کریں، اس کے سامنے تواضع کریں، اس کے سامنے انکساری اور اس کے اوامر کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کہ جب تمہیں خدا اور اس کے رسول پکاریں تو ان کی دعوت پر لبیک کہو، لبیک کہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی استجابت کرو، لما یحییکم، کیوں استجابت کرو، کیوں لبیک کہو، تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں، تمہیں حیات بخشیں۔ یعنی یہ حیات جو ہماری ابھی یہ ظاہری حیات ہے جس میں ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ حیات ظاہری ہے، یہ فقط حیوانی حیات ہے۔ حیات حقیقی زندگی کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو معنویت سے پر ہو، جو نور ایمان سے پر ہو، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور وہی زندگی ہمیں آخرت میں کام دینے والی ہے، یعنی وہ حیات، یعنی ہمارا دل زندہ ہو۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعا، یہاں پہ فرمایا کہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا تو ان کے لیے حسنہ ہے۔ الحسنہ کے اندر اطلاق ہے، یعنی تمام خوبیاں انہیں کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، بہشت بھی انہیں کے لیے ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی اور جس کے اندر اچھائی رکھی ہے نا، وہ سب اسی الحسنہ، سب کی سب بھلائیاں انہیں کے لیے۔ اور جنہوں نے اللہ کی دعوت کو لبیک نہیں کہا تو ان کے لیے چاہے پوری دنیا ہی ان کی ہو جائے، پوری دنیا کے مالک ہو جائیں، تب بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کافر ہیں اور گناہ گار ہیں، خدا کے منکر ہیں، بڑا مال و دولت ہے، بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی جاگیریں ہیں، ملیارڈر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت، چاہے پوری دنیا کے مالک بلکہ اس سے بڑھ کر ہو جائیں، تب بھی ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ ان کے لیے سوء الحساب ہے، انتہائی برا حساب ہے، ان کی عاقبت بہت بری ہے، عاقبت بد ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی، اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا تو ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، نیکی ہی نیکیاں ہیں۔ اگر دنیا میں بظاہر اگر کہیں ان کے آزمائش میں مبتلا ہو بھی گئے ہیں، لیکن ان کے لیے عاقبت بہترین عاقبت ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، یہ لوگ جو ہیں چاہے خدا کی دعوت پر جنہوں نے لبیک نہیں کہا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے معاملے میں اللہ دین کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو
محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں، زحمت نہ کریں اور اپنے آپ کو فقر میں مبتلا کر دیں، تنگ دستی میں مبتلا کر دیں، یہ دین کے نزدیک مورد پسند نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ خدا کی دعوت پر لبیک کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لے، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے اسٹرگل کرو۔ قرآن نے بیان کیا لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو، اپنے رزق و روزی کی تلاش کرو، اپنے بہتر مستقبل کی کوشش کرو، اسٹرگل کرو، معیشت اپنی مضبوط بناؤ، ہمیشہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ آپ اتنا اپنے آپ کو کبھی کرو کہ دوسروں کو دے سکو، دوسروں کی خدمت کر سکو، دوسروں کی مدد کر سکو۔ دنیا کے معاملے میں یہ ہے، لیکن دنیا کے نہ ہو کے رہ جاؤ، دنیا کے رنگینیوں میں غرق نہ ہو جاؤ، دنیا زدہ نہ ہو جاؤ، دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہ آ جائے، دنیا فریب تمہیں نہ دے دے، دنیا دھوکہ نہ دے دے تمہیں۔ جہاں دین اور دنیا مقابلے میں آئے، جو ایسا نہ ہو کہ دنیا کو ترجیح دے دو، دنیا کو اپنے دین پر ترجیح نہ دو، یہ ہے اصل چیز۔ باقی ہمیں اپنے ایمان کی بات کرنی، لہذا استجاب للہ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہو، تو بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں بھی اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، کفار کے لیے نہیں پیدا کی۔ ہاں کفار عاریتاً استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اس کا حصہ مل جاتا ہے دنیا میں ہی، ٹھیک ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ جو بھی من اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے بھی دیں گے اور آخرت میں سے بھی دیں گے، لیکن جو من اراد دنیا، جو فقط دنیا کی زندگی کا ہی طالب ہے اور دنیا کے ہی ارادہ رکھتا ہے اور اس کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں، تو ہم اس کو دنیا میں تو سب کچھ دے دیں گے، لیکن آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں بے بہرا ہو جائے گا، دنیا میں سب کچھ اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں میزان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی مومن جو ہے وہ بیچاری کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں، فقر کا شکار ہیں، تو یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہم نے اسٹرگل نہیں کی، ہم نے اپنی محنت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ اس کو نہیں پوچھ سکتے کہ دین نے ہمیں کیا دیا ہے جی، او جی یورپ ادھر پہنچ گئے ہم پیچھے رہ گئے۔ بھائی انہوں نے اگر اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، دنیا میں علت اور معلول کا نظام ہے، سبب اور مسبب ہے، جو کوشش کرے گا اس کو مل جاتا ہے۔ خدا کافر اور دنیا کے معاملے میں خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کافر ہے یا مومن ہے، ٹھیک ہے، علت کا معلول سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سبب کا مسبب سامنے آ جاتا ہے۔ اگر ایک پودا لگاتا ہے، ایک کافر لگائے ایک مومن لگائے، ٹھیک ہے، فرق نہیں ہے۔ اگر وہ کافر پودا لگاتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی زرخیز زمین میں لگاتا ہے، اس کا کھاد کا خیال رکھتا ہے، پانی دیتا ہے، مناسب فضا اس کو مہیا کرتا ہے، اور ایک مومن جو ہے ایک بنجر زمین میں جا کے پودا لگاتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تو وہ مومن کا پودا خشک ہو جائے گا، کافر کا ہی پودا پروان چڑھے گا۔ اب یہ کہیں کہ یہ دیکھو جی کافر نے لگایا تو وہ اتنا تناور درخت بن گیا، پھل بھی دے رہا ہے، خوبصورت پھل بھی دے رہا ہے، اور ہم کیا ہے مومن، ہمیں کیا دین نے دیا ہے، اس میں دین کا کیا قصور ہے؟ یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان سارے پیچھے رہ گئے ہیں، شاید دین کا قصور ہے۔ مسلمان پیچھے رہ گئے، دین کا قصور نہیں ہے، مسلمانوں کا قصور ہے۔ اسٹرگل کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں۔ کس نے کہا کہ آپ کو پیچھے؟ دین نے تو کہا ہے محنت کرو، ترقی کرو، دیانتداری کا خیال رکھو، دین جو اصول ہیں، جو ہمیں دین نے اصول دیے تھے، ہم نے کہاں ان اصولوں کو فالو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گورے ترقی کر رہے ہیں تو ان کے اندر امانتداری ہے، ان کے اندر دیانت ہے، وہ دنیا کے معاملے میں سچے ہیں، ہم دین کے معاملے، جیسے مولانا نے فرمایا تھا، وہ دنیا کے معاملے میں سچے ہیں، ہم دین کے معاملے میں جھوٹے ہیں، تو کیسے ترقی کریں گے؟ دھوکہ ہمارے اندر ہے، فریب ہمارے اندر ہے، ملاوٹ ہمارے اندر ہے، ہر برا کام ہمارے اندر ہے، تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے فقط، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر ہم دین پر سچے طریقے سے اور صحیح طریقے سے عمل کرتے تو ہم جو ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہوتے۔ تو لہٰذا یہ نہیں مطلب کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر سائڈ پہ ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ ایمان کو اپنے پختہ رکھو اور مضبوط رکھو، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی تمہیں عطا کرے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو یہ حسنہ بھلائی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے قرار دی ہے، لیکن مومن کوشش کریں، اسٹرگل کریں۔ پھر ارشاد فرمایا آگے کہ افمن یعلم
انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی، فرمایا کہ کیا وہ جو کہ جانتا ہے کہ یہ کہ نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، کیا اس کی شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے، اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، فقط اولو الالباب نصیحت لینے والے صاحبان عقل ہی نصیحت لیتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جو نابینا ہے، جو اس حق کو تسلیم نہیں کرتا، خدا کی نظر میں وہ نابینا ہے، وہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا، صاحبان عقل ہی نصیحت لیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی پر، رسول پر نازل کیا گیا اور جو تسلیم کرتا ہے اور سچے دل کے ساتھ پر اس پر ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے اور عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہ حقیقت میں بینا ہے، اور جو قبول نہیں کرتا وہ نابینا ہے، اور اللہ کے نزدیک بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اور جو عمل پیرا نہیں ہے قرآن کے اوپر، دین کے اوپر، تو اللہ کی نظر میں وہ نابینا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو حق نہیں سمجھتا، قرآن کو سے انس پیدا نہیں کرتا، قرآن سے نزدیک نہیں ہوتا، قرآن سے لو نہیں لگاتا، قرآن کے اصولوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو اللہ کے نزدیک وہ اعمیٰ ہے، وہ نابینا ہے، اور قیامت کے دن ان کو نابینا اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ محشور فرمائے گا، نابینا ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ رب میرے پروردگار کیوں تو نے مجھے نابینا اٹھایا ہے، وَلَكُنْ قَدْ كُنْتُ، جب میں دنیا میں تو میں بینا تھا، میری آنکھیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح سے میری آیات تیرے پاس آتی رہیں، تو ان کو بلاتا رہا، تو نے میری آیات کی طرف توجہ نہیں کی، آج کے دن ہم نے بھی تجھے بلا دیا، آج کے دن تمہیں ہم نے بھی بلا دیا، کذالک اتتک آیاتک، کہ اسی طرح سے تیرے پاس میری آیات آتی نہیں، تو انہیں بھلاتا رہا، ان کو نظر انداز کرتا رہا، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو خود تم نے نابینائی میں ڈالا، آج کے دن ہم نے تمہیں بلا دیا، آج کے دن تم اندھے ہوگے، نابینا ہوگے، کیونکہ یہ بینائی دنیا سے حاصل کرنی تھی، یہ دنیا بینائی یعنی وہ بصیرت ہے، وہ آگاہی ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے کلام سے متصل ہونے سے ہی ملتی ہے انسان کو۔ تو فرمایا کہ جو حق کو پہچانتا اور یہ جانتا ہے کہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ بینا ہے، جو نہیں جانتا اور جو اس پر عمل پیرا نہیں ہے تو وہ نابینا ہے، صاحبان عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ صاحبان عقل کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پھر وہ میثاق کو، اللہ کے ساتھ کی پختہ پیمان کو توڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وعدے کی وفا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جب ہم ایمان لے آئے تو یعنی ہم نے اللہ کے ساتھ پختہ عہد کر لیا، وعدہ کر لیا ہے، اب اس وعدے کا وفا کرنا ضروری ہے، وعدے کو توڑتے نہیں، وعدے کو نہیں توڑنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، پختہ عہد جو ہم نے کر لیا اس کو، باقی اللہ کے ساتھ ہم وعدہ کیا کہ خدا ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، خدایا ہم تجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں، خدایا ہم تیرے آخری نبی کو نبی مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن جو تم نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ عہد کر لیا تو اب اس عہد کے اوپر کاربند رہنا ہے۔ تو صاحبان عقل وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے وعدے کی وفا کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے ساتھ پختہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، خدا کے حضور سے خوف رکھتے ہیں وہ۔ تو یہ کافی ہے آج کے لیے، آگے پھر انہی صاحبان عقل کے لیے مختلف جو ہے وہ خصوصیات کو اگلی آیات میں ذکر کیا گیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جلسے میں اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا ایمان پر کاربند ہونے
کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔